جن کے ادوار حکومت میں دنیا ان کے طریقہ واردات کی وجہ سے ان کو مختلف القابات سے نوازتی رہی، وہی لوگ جب کرپشن پر بات کریں گے، وہی لوگ جب کردار کشی کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کم از کم پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ سیاسی کردار کشی کا جو سلسلہ ہے، یہ سیاسی افراتفری کا جو سلسلہ ہے، یہ تبھی ختم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ندیم چینج کے بعد سے لے کر اب تک ملکی میڈیا پر جو باتیں حکومتی نمائندوں کی طرف سے ہمیں سننے کو ملی، یا یہ کہہ لیں کہ ملک کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو زبان استعمال کی، اس سے کم از کم پاکستانی شہری کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کیا پاکستان ایسے ترقی کرتا ہے؟ کیا ان لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان کی ترقی لکھی ہوئی ہے؟ کیا یہ لوگ پاکستان کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں جن کا سیاسی طریقہ کا صرف اور صرف اپنے ذاتی سیاسی گھریلو مفادات کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں؟ جن لوگوں نے جب بھی کوئی پالیسی بنائی ہے، جب بھی کوئی حکمت عملی بنائی ہے، جب بھی کوئی طریقہ واردات ڈالی ہے، اس کو جب بغور عام پاکستانی شہری دیکھتا ہے تو لازمی ذہن کے کسی نہ کسی کونے سے یہ وہم، یہ شک اور یہ یقین کہہ لیں کہ پیدا ہوتا ہے، اس سے تو صرف انہی کی ذاتی زندگیوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ان حکمت عملیوں سے، ان ترامیم سے عام پاکستانی شہری کو کیا فائدہ ہے؟ کچھ حاصل نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاسی فضا میں ایک بات دیکھ کر ہم کم از کم اتنا حیران ضرور رہ جاتے ہیں کہ جو شخص اس سیاسی کھیل میں آتا ہے، جو شخص ملک کی لوٹ کھسوٹ کی بات کرتا ہے، ملکی خزانے کو واپس لانے کی بات کرتا ہے، تو وہ شر پسند ہے۔ جو شخص سوال کرنے کی ہمت رکھتا ہے، جو شخص ان سے پرانا حساب کتاب مانگتا ہے، جو شخص ان کے طریقہ واردات کو کھول کر بیان کرتا ہے، وہ غدار ہے، وہ شر پسند ہے، وہ ملکی مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے، وہ کوئی بیرونی ایجنڈا لے کر آیا ہے، وہ کسی خفیہ پروپیگنڈے پہ کام کر رہا ہے، وہ ملک کو نقصان دینا چاہتا ہے، وہ ملک و قوم کے مفادات نہیں ہے، وہ ملک و قوم کو خفیہ طور پر کسی نہ کسی طرح سے نقصان دے گا۔ ملک و قوم کے لیے کسی بھی طور پر وہ شخص جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جب ایسے جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں تو ان جملوں کو ادا کرنے والے لوگوں کے چہروں کو بھی تو پاکستانی شہری دیکھتے ہیں۔ ان جملوں کو ادا کرنے والے جو سیاستدان ہیں، ان کی تو اپنی زندگیاں کرپشن سے بھری پڑی ہیں۔ انہوں نے تو خود جوں کی طرح پاکستانیوں کے خون پسینے کی کمائی کو چوسا ہے۔ یہ تو خود پوری دنیا کے لیے کرپشن کی ایسی روشن مثال بن گئے کہ جہاں پر کسی پروفیسر کو کرپشن پر لیکچر دینا ہو تو اس کو دشواری محسوس ہو رہی ہو تو وہ ہمارے حکمرانوں کی تصاویر دکھا کے اپنے لیکچر کو آسان اور فہم بنا دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، دنیا بھر کے طالب علم ایسے لیکچر سے کرپشن کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ اس کو بڑی آسانی سے سمجھ بھی لیتے ہیں۔ وہ وزیر اعظم جو ہمارے ملک میں کرپٹ کہلائے، جن پر 10% کے الزامات لگے، جن پر راجہ رینٹل کے الزامات لگے، جن کے ادوار حکومت میں دنیا ان کے طریقہ واردات کی وجہ سے ان کو مختلف القابات سے نوازتی رہی، وہی لوگ جب کرپشن پر بات کریں گے، وہی لوگ جب کردار کشی کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کم از کم پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ سیاسی کردار کشی کا جو سلسلہ ہے، یہ سیاسی افراتفری کا جو سلسلہ، یہ تبھی ختم ہوگا جب پاکستانی قوم حد ہوگی اور فیصلہ کرے گی کہ ہم نے اپنے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کی جو سیاسی تربیت ہے وہ اس طرح سے نہیں کرنی۔ اس کے لیے فیصلے عوام کے ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ شکریہ۔